أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما عملا صالحا ورزقا حلالا طيبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی تو یاد رہی، خود اپنا افسانہ بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ آپس میں لڑنا تو یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مال کے ارض و سما، ڈبلنگ بند کر، تھوڑی بیس کھول۔ مال کے ارض و سما خالق کائنات کے لیے خاص ہے۔ بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سرور کونین خاتم النبیین امام الانبیاء، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پہ، جن کو اللہ پاک نے ہمارے لیے رہبر و رہنما بنا کے مبعوث فرمایا۔ بے شمار رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت پہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، اتقیاء، صلحاء، محدثین، مفسرین، مؤرخین، جنہوں نے رات دن کی محنت اور کوشش کے ساتھ اپنے جان و مال کی قربانی دے کر اس سچے اور سچے دین کو ہم تک پہنچایا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ تیرے دین کے پروانے جہاں بھی سوئے ہوئے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ نبی معظم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لوگوں، میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا، آپ نے اپنی زندگی میں پیشین گوئی فرمائی تھی، اور یہ آپ کا خاصہ ہے، معجزہ ہے۔ فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری امت یہود و نصارہ کی پیروی میں لگ جائیں گے۔ ان کے اعمال اور میری امت کے اعمال میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اور حدیث کے الفاظ شبرم بشبرن ذراعم بذراع،
میری امت کے اعمال اور یہود و نصارہ کے اعمال میں پیروی بھی ایسی کہ جس طرح ایک بندے کے دو ہاتھ برابر ہیں، دو بازو برابر ہیں، ان میں ایک سوتر کا بھی فرق نہیں ہے، بعین ہی میری امت کے اعمال اور یہود و نصارہ کے اعمال میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ آج ہم نے یہی دیکھنا ہے اس جمعۃ المبارک کے اندر کہ اللہ نے اس علاقے کے اندر، اس شہر میں، اس محلے کے اندر ایسا خوبصورت اللہ کا گھر دیا ہے۔ یقین جانیے، دیکھ کر دل بہار بہار ہو گیا۔ اللہ اس مرکز کو تا قیامت شاد اور آباد فرمائے، اور یہ وہی مراکز ہیں جس سے ان یہود و نصارہ کے خلاف اور ان کے کرتوتوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ وہ یہود و نصارہ جو شروع سے لے کر اسلام کے بدترین دشمن ہیں، نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ تاریخ کو پڑھیں، یہودی ہر دور کے اندر مسلمانوں کا بدترین دشمن رہا ہے، اور ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ اسلام کو نقصان دینے کی سازش کر رہا ہے۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ان کی طرف پیغمبر بن کر آئے، اس قوم نے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، ان کی بھی نہیں مانی۔ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، یہ مذاق کرتے تھے۔ ہم آپ کی کیسے مانیں؟ جاؤ، اگر تم دعوت دینا چاہتے ہو اپنے رب کو ہمارے سامنے لاؤ، حتی نر اللہ جہرتن، تب تک ہم ایمان نہیں لاتے جب اپنی آنکھوں سے جب تک نہیں دیکھ لیتے۔ اتنی یہ بدترین قوم ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی بیت المقدس کی طرف بلایا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم تو کھانے والے مجنو ہیں، لڑو، تم لڑو یا تمہارا رب لڑے، ہمیں کیا ہے؟ نہیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ نبی علیہ السلام کا دور آیا، آپ کو بھی ان یہودیوں نے بڑا ستایا۔ کبھی بدر کے مکان میں جب مشرکین عرب کو شکست ہوئی، یہی کعب بن اشرف یہودی یہاں سے چلا، بیت اللہ کے اندر پہنچا، مشرکین کو ابھارا، اور بزدل نہ بنو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مدینے کے اندر آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کو کبھی فتح خیبر کے بعد ایک یہودی عورت نے کھانے کے اندر زہر ملایا، سازشیں کی ہیں شروع سے لے کر، اور جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی آخری عمر میں، اے میری عائشہ، جب آپ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے، بیماری کی شدت تھی،
آپ فرمانے لگے میری عائشہ میں آج بھی اس کھانے کی زہر کو اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ یہ وہ یہودی ہیں حضرات، اور یہ بھی فرمایا آج میرے دل کی جو رگ کٹ رہی ہے اسی کھانے میں جو زہر ملایا گیا اسی وجہ سے کٹ رہی ہے۔ کہاں کہاں نہیں انہوں نے ستایا، اور پھر آج پھر بیت المقدس کے اندر خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور وہ امن کے دائی، وہ امن کے پیروکار جو ہمیں امن کا درس دیتے ہیں، جو انہی اداروں پہ الزام لگاتے ہیں، دہشت گردی جب بھی شروع ہوئی ہے ان مدارس اور مساجد سے نعوذ باللہ شروع ہوئی ہے، اور پورا ملت کفر مل کر اس بات کے پیچھے تل جاتا، وہ اتنے اکٹھے، اور آج ہم نبی کی اس پیشین گوئی کا خیال کریں جو آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت یہود و نصارے کے پیچھے لگ جائے گی۔ آئیے میرے بھائیوں غور کیجئے اس حدیث پہ، کیا یہ حالات ہمارے اندر تو نہیں ہیں؟ یہ حالات ہمارے گھروں کے اندر تو نہیں ہیں؟ یہ حالات ہمارے علاقے کے اندر تو نہیں ہیں؟ یہ حالات ہماری بستی کے اندر تو نہیں ہے؟ میرے شہر کے اندر تو نہیں ہے؟ میری برادری کے اندر تو نہیں ہے؟ ذرا پرکھیے۔ میں چند مثالوں سے آپ کو یہ بات واضح کروں گا کہ آج ہم یہود و نصارہ کے پیچھے کیسے لگ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بھی معاف نہیں کیا، ان کو بھی اپنا سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ یہودیوں کا شیوا تھا، لیکن میرے نبی کی یہ امت ایسے ان کے اعمال کے پیچھے لگی، آج ہر محلے کے اندر قبروں کو سجدہ گاہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم ان سے بھی آگے بڑھ گئے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پہ سجدے کیے، مجاور بن کے بیٹھے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، جنہوں نے اپنے بڑوں کو، اپنے پادریوں کو اپنا پیشوا بنا لیا، اپنا بڑا بنا لیا، اپنے مددگار بنا لیا۔ حضرات یہ کام تو یہودیوں کے تھے، قرآن نے بتایا۔ آج کے مسلمان میں یہ کام کیوں آئے کہ آج ہم نے دین اسلام سے دوری اختیار کرتے ہوئے یہود و نصارہ کی پیروی شروع کر دی۔ آج پھر مسلمان کا عقیدہ اتنا برباد ہوا، نہیں اپنے رب پہ یقین، کبھی کسی آستانے پہ، کبھی کسی آستانے پہ سارا دن، اور الزامات جس طرح یہودیوں نے اپنے رب کو معاف نہیں کیا، آج کا مسلمان وہی الزام دہراتے ہوئے کہلانے والا مسلمان اپنے رب پہ یہ بھی الزام لگا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ آج ہم ان سے بھی کم نہ رہے۔ عقیدے کی اصلاح کیجئے میرے بھائیوں،
ہمارے ان کے اعمال کے ساتھ کیسے مشابہت ہوئی، ہم بھی ان سے پیچھے نہ رہے۔ آج ساری زندگی مانگتے رہے رب سے، مانگتے رہے رب سے، اور جب اللہ نے عزت عطا کی، جب اللہ نے بیٹا عطا کیا اور نام رکھا پیرا دیتا، یہ اللہ پہ الزام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ پہ یہ یقین ہے۔ اور جب بڑا ہوا، ایکسیڈنٹ کے اندر ٹانگ فریکچر ہوئی، دوست نے فون کیا، بھائی کیا ہوا؟ اللہ کا حکم ہے، برے کام اللہ کے ذمے اور اچھائی والے اپنوں کے ذمے۔ یہی کام تو یہودیوں کا تھا، آج وہی کام آج کے مسلمان کے عقیدے کے اندر اتنا خلل آیا ہے۔ حضرات، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا، میری امت داء الامم کا شکار ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، ما ہی داء الامم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول داء الامم کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا داء الامم یہ ہے کہ میری امت کے دل کے اندر تکبر آئے گا، حسد آئے گا، کینہ آئے گا، بغض آئے گا۔ آج یہ تمام بیماریاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہے؟ باپ بیٹے کا دشمن کیوں ہے؟ آئے دن آپ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ یہ خبریں دیکھتے ہو کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے جائیداد کی وجہ سے باپ کو قتل کر دیا، ماں نے بیٹی کو قتل کر دیا، بیٹی نے ماں کو قتل کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام سے دوری ہے۔ آئیے اسلام کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یہود و نصارہ کی پیروی سے بچ جاؤ، شیطان کے وسوسے سے بچ جاؤ۔ آج وہ تکبر ہمارے اندر نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر کے بارے میں بتایا، مل کبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے؟ ہم اچھے کپڑے پہن لیں، اچھا جوتا پہن لیں، خوشبو اچھی لگا لیں، یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، یہ تو ایک خوبصورتی ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے۔ ذہن نشین کیجئے، تکبر دو چیزوں کا نام ہے، غمط الناس وبطر الحق۔ اپنے چھوٹے کو حقیر جاننا، چھوٹی قوم معلوم میں بڑی قوم کا ہوں، چودھری ہوں، فلان ہوں، یہ تو میرا کمی ہے، میں اس کو کیا جانتا ہوں؟ نہیں میرے بھائی، یہ تکبر ہے، لوگوں کو حقیر جاننا، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے، کالے گورے کا معیار نہیں ہے، بڑے چھوٹے کا معیار نہیں ہے، عربی عجمی کا معیار نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نزدیک معیار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک معیار ہے تیرے دل کا تقوی ہے۔ آئیے دل کے اندر تقوی پیدا کیجئے۔ اگر اللہ کے نزدیک بہتر بننا چاہتے ہو، یہ پہلی نشانی کبر کی، اور دوسری نشانی یہ ہے وَبَطَرُ الْحَقِّ، جب حق بات معلوم ہو جائے، قرآن و حدیث سامنے آ جائے، پھر انسان چون چرا نہ کرے۔ نہیں، دیکھتے ہیں قرآن واقعی ہے، لیکن میری برادری جو نہیں مانتی،
میرا اندر کا جو نہیں مانتا وہ تیرا اندر کا مانے یا نہ مانے، برادری مانے یا نہ مانے، جب میرے مالک کا حکم آ جائے، مصطفیٰ کا حکم آ جائے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ آئیے بطر الحق، ہم نے ہر جگہ پہ حق کو ٹھکرایا ہے۔ ہماری تو عادت یہ بنتی ہے، برادری ناراض ہو جائے گی، بھائی ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے بندو، عقیدہ بناؤ، جب قرآن و حدیث کا حق آ جائے، جب حق بات سامنے آ جائے، دلائل سامنے آ جائیں، پھر برادری جاتی ہے تو جائے، بھائی جاتا ہے تو جائے، پورا خاندان جائے، لیکن عقیدہ بناؤ، اپنے ہاتھ سے نہ رب کا قرآن جائے نہ مدینے والے کا فرمان جائے۔ یہ عقیدہ ہے۔ حضرات، باطر الحق سے بچیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے دلوں کے اندر حسد آئے گا۔ آج حسد بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ جائیداد کے لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ حسد کی بیماری ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے۔ حضرات، یہود و نصارہ کی پیروی میں ہم اتنا بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ میری امت بنو اسرائیل کے اعمال جیسے ان کے اعمال ہو جائے، پھر ان کے اعمال جیسے اعمال۔ اور مثال دے کے سمجھایا، النعل بالنعل، جیسا فیکٹری کا جوتا بنانے والا یہ کاریگر دو پاؤں کے جوتے برابر بناتا ہے، اسی طرح ان کے اعمال اور ان کے اعمال میں کوئی فرق نہیں رہے گا، برابر ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ بنو اسرائیل میں سے اگر کسی شخص نے، بدبخت نے، اپنی سگی ماں سے زنا کیا ہے تو فرمایا میری امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو اپنی سگی ماں سے زنا کرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ حالات ہمارے نہیں ہیں، آئے دن خبریں ہیں۔ نشے کی حالت میں نہ ماں کی عزت کا خیال کرتا ہے، نہ بہن کی عزت کا خیال کرتا ہے، نہ پھوپھو کی عزت کا خیال کرتا ہے، نہ خالہ کی عزت کا خیال کرتا ہے، نہ ہمسائے کی عزت کا خیال کرتا ہے۔ تمام عزتوں کا یہ لٹیرا بن چکا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت کس طرح آئے؟ اور آگے چلیے، آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے کیسی بات کی؟ کون سا بدبخت انسان ہے جو اپنی ماں سے زنا کرے؟ نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا معاہدہ لکھنے والا، اس کے دعا گواہ بننے والے، یہ تمام شخص لعنتی ہیں، ان پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اور سود کا کم سے کم گناہ پتہ کتنا ہے؟ کہ کسی شخص نے اپنی سگی ماں سے زنا کر لیا۔ آج بتلائے، ہم سود سے پاک ہیں؟ ہمارے تمام تر نظام سودی کاروبار، اپنی اولاد کو غلط لقمہ کھلایا، اور 5 بندے سود کے اندر جو ہے وہ لعنتی ہے۔ حضرات، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے یہود و نصارہ کی پیروی کیسے کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسے حالات آئیں گے، یستحلون الحرى والحریر والمعازف والخمر، پھر یہ حلال کو حرام کو حرام نہیں سمجھیں گے، حلال سمجھنا شروع کر دیں گے۔ یہ بھی وقت آئے گا، اور آج یہ وقت نہیں ہے ہمارے سامنے۔
तावीलें करते हैं। शराब पी ली है, इसमें मुझे नशा तो नहीं होता, फलां है। फरमाया कि ऐसी कौम के अंदर, मेरी उम्मत के अंदर ये वक्त आएगा, हराम चीजों को हलाल समझना शुरू कर देंगे। रेशम के लिबास को मर्द हलाल समझना शुरू कर देगा, अपनी हमसाए की इज्जत का लुटेरा बन जाएगा। हदीस के अल्फाज सुनिए, वल मआजिफ, मौसीकी को हलाल समझेगा, मौसीकी को अपनी रूह की ग़िज़ा समझेगा, मौसीकी के बगैर इसका गुजारा नहीं चलेगा। वल खमर, और शराब को भी हलाल समझना शुरू कर देगा। आज ये हालात हमारे नहीं हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत पे ये वक्त आएगा, वक्त आएगा, फिर अल्लाह के अजाब ना आए तो इन पे क्या हो, रहमत आएगी। आज हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। कभी किसी चीज का बहरान है, और ये वो मुल्क है जिसको हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया था। ये वो मुल्क है जिसको कलमातुल्लाहि अल-उलिया के नाम पे हासिल किया था। ओ इस्लाम की आजादी के लिए, इज्जतों को बचाने के लिए अपने बड़ों से पूछिए, ये मुल्क पाकिस्तान हमको प्लेट में नहीं मिला, हमने अपनी जानों की कुर्बानियां दी है। अपने आबा अजदाद से पूछिए जिन्होंने अपने सामने अपनी नौजवान बेटी की इज्जत को ततार ततार होते देखा है। उस हमारे बुजुर्ग से पूछिए जिसने अपने लखते जिगर को अपनी आंखों के सामने टुकड़े हुए देखता है। यह मुल्क पाकिस्तान किस तरह हमने हासिल किया, इसलिए नहीं कि शिरक के अड्डे बन जाएं, इसलिए नहीं शराब के अड्डे खुल जाएं, इसलिए नहीं फहाशी के अड्डे खुल जाएं, लाइसेंस जारी कर दिए जाएं और हलाल करने के लिए हराम को लाइसेंस मिल जाए। हजरात, ये मुल्क पाकिस्तान हमने कुर्बानियों से हासिल किया, खून की होलियां खेली गई। ट्रेन जब हिंदुस्तान से मुहाजिरीन की चलती है, मुल्क पाकिस्तान में पहुंची, 2-2 इंच खून जमा हुआ। तारीख लिखती है, हमारे आबा अजदाद ने देखा, इंसान एक भी नहीं था, तमाम को ज़िबा करके रास्ते में फेंक दिया। हमको मिला, देखने को मिला, हमारे आबा अजदाद का खून मिला। हजरात, मुल्क पाकिस्तान वैसे हासिल नहीं किया, हमने इन्हीं मस्जिदों की बेहुरमती करवाई। आज अगर इन्हीं मस्जिदों की फिर बेहुरमती हो, मस्जिदों को ताले लगाए जाएं और मदीने की रियासत को बयान करने वाला आज फिर मदारिस और मसाजिद पे हाथ डालने की कोशिश करे, तो बतलाओ उन हिंदुओं और हमारे बनाने वाले मदीने की रियासत में फ़र्क क्या रहा। यही तो मेरे पैगंबर ने फरमाया था, मेरी उम्मत के अमाल और यहूद और नसारा के अमाल में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हजरात, ये मुल्क पाकिस्तान हमने ऐसे हासिल नहीं किया, कुर्बानियाँ दी है। सैयदना मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह, फातेह कादियान, जिन्होंने अपनी मस्जिद की बेहुरमती अपनी आंखों से देखी, अपने बेटे को शहीद करवाया, लाइब्रेरी को जला दिया गया। हजरात, तारीख ने लिखा, एक दिन ऐसा भी आया जब सुबह मस्जिद के अंदर पहुंचे, मस्जिद के अंदर नौजवान बेटियों के लाशें मौजूद थे, जिनकी इज्जत तरी की गई, जुल्म और ज्यादती किया गया और उनको बरहना करके कत्ल करके मस्जिद के अंदर फेंक कर चले गए। ये मुल्क पाकिस्तान की दास्तान है मेरे भाइयों।
آج پھر وقت ہمیں دیکھنا پڑا، کبھی قصور کے اندر معصوم بیٹی کی عزت کو لوٹ کر قتل کیا گیا، کبھی کثرت شہر کے اندر یہ آئے دن واقعات کیوں ہیں کہ امت مسلمہ اصل پٹڑی سے ہٹ کر یہود و نصارہ کے پیچھے چل چکی ہے۔ آئیے لوٹ آئیے اسلام کی طرف، پھر کسی اور کو تانے نہ دیں۔ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ اے مہاجرین کی جماعت، میں آج آپ کو 5 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، پلے باندھ لیجئے، اور مجھے شک ہے کہ میری امت ان گناہوں کے اندر پڑ جائے گی۔ فاعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ آپ کو محفوظ رکھے، میری امت کو محفوظ رکھے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ جب قسم کے اعمال اس امت کے خراب ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح کے عذاب بھی نازل فرمائے گا۔ حضرات، پہلی چیز، ما لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم طاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ اٹھائیے سنن ابن ماجہ کو، کتاب الفتن کو پڑھیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، او لوگو، جب میری امت کے اعمال یہود و نصارہ کے ساتھ مل جائیں گے، پھر اللہ کے عذاب کیسے آئیں گے؟ آئیے سنیے، فرمایا ما لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جس قوم کے اندر، جس امت کے اندر فحاشی اور بدماشی عام ہو جائے، فحاشی کے اڈے عام ہو جائے، بدماشی عام ہو جائے، حضرات، حتی یعلنوا بها، پھر خاموشی سے بھی نہیں، پھر اس کا اعلان کرتے پھر رہے، فحاشی کا اعلان کرتے۔ کیسے اعلان ہے؟ آج ہماری جیب کے اندر اعلان ہے، ہر گھر کے اندر فحاشی کا اعلان ہے۔ اسی فیس بک کے بیٹھ کر نوجوان سارا دن اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، برے میسج آگے شیئر کر رہا ہے، اور یہی تو میرے نبی نے پیشین گوئی فرمائی، جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو، بدماشی عام ہو، حتی یعلنوا بها، پھر اس کا اعلان بھی کرتا پھرے، الا فشا فیہم طاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، پھر اللہ ایسی قوم کے اندر طاعون جیسی بیماری کو بھیج دے گا، کینسر جیسی بیماری۔ جس قوم کے اندر فحاشی بدماشی عام ہو، اللہ اس پہ عذاب کیا نازل فرمائے گا؟ کینسر جیسی بیماری کو نازل کر دے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، ایسی بیماریاں جن کا ہمارے آباء و اجداد نے نام ہی نہیں سنا ہوگا، وہ بیماریاں کون سی؟ تھوڑا سا پیچھے جائیے، کبھی کسی نے کینسر کا سنا تھا؟ بلڈ پریشر، یہ شوگر، یہ ہارٹ اٹیک، یہ فالج، یہ لقوہ، یہ کہاں سے آئی ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہماری ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ کتنے بجے تک؟ 1:30 بجے۔ فرمایا کہ جس قوم کے اندر ایسی بیماریاں آئیں گی، اللہ کینسر جیسی بیماری اور مختلف بیماریاں جن کا کبھی کسی نے نام نہیں سنا، وہ آ جائیں گی۔ آج ہم گلا کسی اور کو دے، اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں۔
लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ये अल्लाह हमें थोड़ा बहुत जो झंझोड़ रहा है, किस लिए? लअल्लहुम यरजिऊन, हो सकता है कि ये मेरी उम्मत, मेरे नबी की उम्मत और ये मेरे बंदे मेरी रहमत की तरफ लौट कर वापस आ जाए, तौबा कर ले। लेकिन ये उम्मत टस से मस नहीं है। हज़रात, आइए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ फहाशी का ऐलान करने वालों, ओ फहाशी को फैलाने वालों, फहाशी के अड्डे खोलने वालों, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन कुछ लोग मेरी उम्मत के ऐसे भी आएंगे जिनकी नेकियां बहुत ज्यादा होंगी, तहामा पहाड़ जैसी नेकियां पहाड़ लगे होंगे, नमाजी भी होगा, तहज्जुद गुजार भी होगा, हाजी भी होगा, अव्वल सफ का नमाजी होगा, सारा दिन मस्जिद के अंदर गुजारने वाला, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह इसकी तमाम नेकियों को फयजअलहु हबाअन मंसूरा, जिस तरह हवा तेज के अंदर रेत के ज़र्रात उठ रहे होते हैं, अल्लाह इनकी नेकियों को ख़त्म कर देगा। सहाबा ने पूछा, सिफ़हुम लना या रसूलल्लाह, वो कैसे लोग हैं, हमें भी बतलाइए। फरमाया, वहुव इख़वानुकुम वहुम इख़वानुकुम वहुव मिन जिल्दिकुम वयाख़ुज़ून मिनल लैलि कमा ताख़ुज़ून। और मेरे सहाबा, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारी बरादरी से होंगे, मेरी उम्मत के लोग होंगे, मेरी उम्मत के लोग होंगे, और शक्लें भी तुम्हारे जैसी, मुसलमान भी कहलाएंगे, सारा कुछ होगा, तहज्जुदें भी पढ़ेंगे, नमाजी भी होंगे, लेकिन जब रात को उनको अलहदगी का वक्त मिलता है वो हराम चीज़ों के अंदर पड़ जाते हैं। आज ये हालत हमारी नहीं है। फरमाया, जिस कौम के अंदर ये फहाशी बदमाशी आम हो, हत्ता युअलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिम ताउन, अल्लाह उनके अंदर ऐसी बीमारियों को भेज देता है। दूसरी चीज, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा लम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीनि व शिद्दतिल मऊनति व जौरि सुल्तानी अलैहिम। वो कौम, जिस कौम के अंदर नाप तोल के अंदर कमी आ जाए, बेईमानी आ जाए, सारा दिन फ्रूट बेचता है, बेईमानी के साथ झूठी कस्में उठाकर अपने सौदे को बेचने वाला, नाप तोल के अंदर कमी करने वाला, जिसका मेरे रब ने भी ऐलान फरमाया, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युखसिरून। हलाकत है उन लोगों के लिए जो नाप तोल के अंदर कमी करते हैं, लोगों से लेते हैं तो पूरा लेते हैं, जब देते हैं तो कम देते हैं, डंडी मारते हैं, वट्टों के अंदर कमी करते हैं, नाप तोल के अंदर कमी है, नीचे गंदी गली सड़ी सब्जियां, फरूट, ऊपर छाप अच्छी लगाकर शरीफ आदमी को लूटा जा रहा है। फरमाया, जिस कौम के अमाल ऐसे हो जाए, नाप तोल के अंदर कमी आ जाए, बेईमानी आ जाए, अल्लाह उन पे फिर अजाब क्या भेजेगा, इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना, अल्लाह उनको कहे सालियां उनका मुकद्दर बना देगा। जब नाप तोल के अंदर कमी आएगी, फिर कह सालियां आएंगी, फिर ऐसा मुल्क, चार मौसम पाने वाला, ये सोने जैसा मुल्क, जिसकी मैंने अभी बात की, कैसी कुर्बानियों से हासिल किया मेरे भाइयों, ये वो मुल्क पाकिस्तान है जिसने, हमने कुर्बानियां दी है। अमृतसर से एक औरत चलती है, कुर्बानियों की दास्तान सुनिए। आज उसी मुल्क पाकिस्तान को फिर उसी नहज पे लाया जा रहा है। ये वही मुल्क पाकिस्तान है, अमृतसर से एक मेरी मां चलती है, हिजरत के करके चलती है। हजरात, 2 बच्चे बचे, बाकी पूरे खानदान को शहीद करवाया। एक बच्चा सीने से चिमटाया हुआ,
ایک انگلی سے لگایا ہوا جب ملک پاکستان کی سرحد کی طرف لپکی، ہندوؤں نے پیچھے سے وار کیا، اس سے انگلی لگائے ہوئے بچے کو چھینا، اوپر پھینکا، نیزہ کیا، اس نیزے پہ انی پہ ناچتے ہوئے اس ماں نے اپنے بیٹے کی جان دی۔ حضرات پھر یہاں بس نہیں، ظلم کی داستان جہاں بھی آئی، اس کے سینے سے چمٹائے ہوئے بیٹے کو بھی چھینا، اس کو بھی اس کے سامنے قتل کر دیا، اور ساتھ ہی ملک پاکستان کی سرحد تھی، کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا جب ماں سرحد پار کر کے آئی، اماں تیرے رونے کی ہمیں وجہ تو محسوس ہوتی ہے، تیرے سامنے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، لیکن تیرے ہنسنے کی ہمیں وجہ سمجھ نہیں آئی، کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ سنی اسماء کا بیان، حضرات یہ ملک پاکستان ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے بھائیوں، میں پاگل نہیں ہوئی، میں نے پہلے اپنا خاندان سارا ذبح کروایا ہے، 2 ہی بیٹے بچے تھے، ان کو یہاں تمہارے سامنے ذبح ہو گئے، لیکن کس لیے میں نے یہ تمام قربانیاں دی ہے؟ اس ملک پاکستان کے لیے ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میرے سامنے یہ سرحد میں نے پار کر لی ہے، جس کے لیے میں نے قربانیاں دی ہے وہ ملک پاکستان مجھے مل چکا ہے، اور رو اس لیے رہی ہوں کہ میں نے پورا خاندان اپنا لوٹا دیا۔ حضرات یہ وہی ملک پاکستان ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی آ جائے، جس قوم کے اندر بے ایمانی آ جائے، اللہ پھر ان پہ قحط سالیاں نازل کرے گا اور ان کے حالات تنگ کر دے گا۔ یہ تو میرے رب کا بھی وعدہ ہے، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جس نے میرے قرآن سے اعراض کر لیا، قرآن و حدیث سے منہ موڑ لیا، اللہ فرماتے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ قحط سالیاں تو پھر آئیں گی۔ فرمایا وَشِدَّةُ الْمَوْنِ وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ، فرمایا ان پہ پھر ظالم حکمران بھی مسلط کروں گا۔ آج ہم تانے کسی اور کو دیتے، اپنے اعمال کو تو دیکھیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس قوم کے اندر لوگ زکوٰۃ دینا منع کر دیں گے، ما لم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منع القطر من السماء ولولا البہائم لم یمطروا، فرمایا جس قوم نے اپنے مالوں سے عشر دینا بند کر دیا، اپنی جائیداد سے، اپنی زمینوں سے عشر بند کر لیا، اپنی تجارت سے زکوٰۃ کو بند کر لیا، فرمایا تم زکوٰۃ کو بند کرو گے میں آسمان سے بارش کو روک لوں گا۔ الا منع القطر من السماء، فرمایا میں آسمان سے رحمت کی بارش کو روک لوں گا۔ ولولا البہائم لم یمطروا، فرمایا اگر یہ زمین پہ چپائے نہ تو کچھ بارشیں آ رہی نا، کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں بارشیں تو اللہ دے رہا ہے، پھر کیسے یہ حدیث ہوئی؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر روح زمین پر یہ چپائے پرند چرند نہ ہوتے تو میں اللہ تمہیں ایک قطرہ بھی بارش کا عطا نہ کرتا۔ یہ تھوڑی بہت بارش ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ ان جانوروں کی وجہ سے ہے۔ حضرات فرمایا تیسری چیز، جن لوگوں نے زکوٰۃ کو روک لیا اللہ آسمان سے بارش کو روک لے گا، جب بارش کی ضرورت ہوگی بارش نہیں آئے گی، جب فصلیں تیار ہو جائیں گی پھر بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ نے سزا جو دینی ہے، ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، اللہ نے آسمان سے بارش روک لینی، جب ضرورت نہیں ملے گی، جب ضرورت نہیں ہے مل جائے گی۔ چوتھی چیز فرمایا جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ ان پہ غیر دشمن کو مسلط کر دے گا، اور ان کی ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ غیر مسلم لے جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑا ہے یا نہیں توڑا؟ ہر جگہ پہ توڑا ہے۔ اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے، 2 کروڑ کی گاڑی لے کر
نیچے ٹوٹا ہوا جوتا باندھا ہے کس لیے؟ کہ نظر بد سے بچ جائے۔ کروڑ کی کوٹھی بنائی، اوپر ٹوٹی ہنڈیا ڈالی ہے کس لیے؟ کہ نظر بد سے بچائے۔ اللہ کے بندو، جو مالک تجھے 2 کروڑ کی گاڑی دے سکتا ہے، 1 کروڑ کے گھر دے سکتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا کیا تھا؟ اللہ عالم ارواح کے اندر الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ ہم نے کیا کہا؟ اللہ تو ہمارا رب ہے، دنیا پہ عبادت تیری چلے گی اور اطاعت تیرے مصطفیٰ کی چلے گی۔ اور جس نے عہد کو توڑا، جس قوم نے، فرمایا پھر غیر دشمن آئے گا، الیکشن تمہارے ہوں گے، فیصلہ کہیں اور ہوگا۔ یہ غیر دشمن نہیں ہے، ٹیکنالوجی تمہاری ہوگی، فیصلے کہیں اور سے آئیں گے۔ اور ایٹم بم تمہارے پاس، دنیا کی سب سے بڑھ کر بہادر فوج ہمارے پاس، دفاعی لحاظ سے K2 جیسے پہاڑ ہمارے پاس، اور بزدل اتنا بن گئے ہیں کہ غیر دشمن کے پیچھے چل گئے، یہود و نصارہ کی پیروی میں لگ گئے۔ 5ویں اور آخری چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس قوم کے ائمہ، حکمران جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کو ٹھکرا دیں گے، اللہ کی حدود کے اندر، وہ آرڈیننس کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلیاں لائیں گے، کبھی زنا بالجبر، کبھی زنا بالرضا۔ اور تم کون ہو؟ اللہ کی حدود کے اندر تبدیلیاں کرنے والے۔ اور یہ اختیار تو میرے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو نہیں دیا، تم کون ہو؟ حضرات اٹھئے، ایمان کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہود و نصارہ رات تیرے سوچ پہ لگا ہوا ہے، اسلام کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کی سلطنت پہ قبضہ کیا جائے، لیکن مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ اٹھئے، اپنی غفلت کی نیند کو چھوڑیے۔ فرمایا جو جس قوم کے حکمران قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، میں اللہ ان پہ عذاب یہ نازل کروں گا کہ ان کے آپس کے اندر خانہ جنگی شروع کر دوں گا۔ آج ہم خانہ جنگی کی حالت میں نہیں ہیں، نہ مرنے والے کو پتہ میں کیوں مر رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتہ میں کیوں مار رہا ہوں، یہی خانہ جنگی ہے۔ حضرات ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمام اعمال ہمارے ہی کمائے ہوئے ہیں۔ آئیے اسلام کی طرف رجوع کریے، یہود و نصارہ کی پیروی چھوڑیے، اسلام کی طرف آئیے، دین کی طرف آئیے، نبی کی سنت کی طرف آئیے۔ اسی کے اندر بقا ہے، اسی کے اندر عزت ہے، اسی کے اندر ایمان کی بقا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور مومنو، مسلمانوں گھبراؤ نہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اس دنیا پہ لہرائے گا یہ رب کے قرآن کا جھنڈا لہرائے گا یا مصطفیٰ کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور مجھے نبی کی حدیث یاد آئی یہود و نصارہ کے حوالے سے، انہوں نے ساری زندگی انبیاء کو بستایا، اسلام کے دشمن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ مسلمانوں کی یہودیوں کے درمیان لڑائی ہوگی، اور مسلمان یہودیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک یہودی کو قتل کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت، فرمایا حتیٰ کہ یہ یہود